یہ سزا ہے ان لوگوں پر، بطور سزا کے ان کے چہرے قبلے سے ان کے رخ ہٹ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی لوگ دنیاوی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہیں چلا کرتے تھے، حضور کی سنت کی مخالفت کرتے تھے۔ ماحول، معاشرے، لوگوں کا لحاظ یہ ان کو کھا گیا، حضور کی سنتوں کو انہوں نے ترک کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا ہمارا ایک زبردست عنوان ہے، حفاظت کے لیے، رزق کے لیے، تسخیر کے لیے اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، محبت کے لیے، مخلوق خدا میں مقبولیت کے لیے جو آدمی بھی پڑھے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے بے انتہا فوائد مرحمت فرماتے ہیں۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خزانے رکھے ہیں۔ یہ ایک عظمت کے اعتبار سے پورے قرآن مقدس میں سب سے بڑی آیت ہے۔ مقدار کے اعتبار سے تو اتنی بڑی نہیں ہے، اس سے بڑی بڑی آیات بھی ہیں، لیکن عظمت کے اعتبار سے، مقام و مرتبہ کے اعتبار سے قرآن مقدس میں سب سے بڑی آیت، سب سے بڑھ کر عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ اس کے کئی ایک نصاب ہیں، پڑھنے کے طریقے ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھنا اور 5 مرتبہ پڑھنا، 7 مرتبہ پڑھنا، 21 مرتبہ پڑھنا، 50 مرتبہ پڑھنا، 170 مرتبہ پڑھنا، 313 مرتبہ پڑھنا، ان کے الگ الگ فضائل اور فوائد ہیں۔ وہ بے تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کون سی مقدار پڑھنے سے کیا کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور تھوڑے مضامین پر غور کر لیتے ہیں کہ سورت کی اس آیت کی جو اتنی بڑی عظمت ہے، تو اس عظمت کی کیا وجہ ہے، اللہ نے اس مقدس آیت مبارکہ میں کیا کیا مضامین ارشاد فرمائے ہیں، اس کو دیکھنا ہے۔ آیت الکرسی اللہ کے نام سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ذات ہے جو حی القیوم ہے، وہ ہر ایک چیز کو مستلزم ہے، حیات اللہ رب العزت کی ذات کے نام کے ساتھ قائم ہے۔ الحی القیوم، قائم رکھنے والا، ساری کائنات کو قیام عطا کرنے والا، اس کو وجود بخشنے والی ذات، وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ نہ اسے اونگھ آتی ہے نہ نیند۔ ہر قسم کی عجز سے، کمزوریوں سے اللہ پاک کی ذات ہر قسم کے عجز اور کمزوریوں سے پاک ہے، اور کسی قسم کی کمزوری اس کے قریب تک نہیں بھٹکتی۔ وہ تنہا اس ساری کائنات کا مالک ہے۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ تمام کی تمام مخلوقات سوتی بھی ہیں، آرام کرتے ہیں، ان کی غذا بھی ہے۔ اگر وہ چیزیں استعمال نہ کریں تو کمزوری بھی لاحق ہوتی ہے، لیکن پروردگار عالم ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ تک کے لیے۔ اب اس ذات نے ساری کائنات کو بقا بخشی اور خود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ سوتا نہیں ہے، اونگھ نہیں آتی، اللہ رب العزت کی ذات ہر وقت جاگ رہی ہیں۔ دیکھیے، دنیا کے پاس آپ جائیں، اہل دنیا کی خدمت میں حاضر ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس آپ جائیں کسی کام کے لیے، کوئی درخواست دینے کے لیے، تو آپ دیکھیں گے
ان کا اپنا ایک شیڈول ہوتا ہے، کبھی سونے کا وقت ہے، کبھی جاگنے کا وقت ہے، کبھی اور مصروفیت کا وقت ہے، کبھی اور. لیکن اللہ رب العزت کی ذات عالی ہر وقت ہر حال میں سونے سے، جاگنے سے، اونگ سے، تکلیفوں سے، ساری چیزوں سے اللہ پاک پاک ہیں. تو ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں اور اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں، نگہبان ہیں اللہ تعالی. اور اللہ رب العزت کی ترتیب دیکھیے، جب اس کو بیان فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی آہستہ آہستہ ترقی کی طرف جانا تنزلی سے. جب اونگ نہیں آتی تو نیند کیا آئے گی؟ اللہ تعالیٰ یعنی ترقی کی طرف جا رہے ہیں، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو میں منتظر بیٹھا ہوں، آؤ میرے بندو میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ساری طاقتوں کے خزانے میرے پاس ہیں، تمہارے سارے کام عرش و کرسی سے جڑے ہوئے ہیں. جب بھی تم آؤ گے تمہارے سارے معاملات عرش و کرسی سے آسان ہو جائیں گے. دیکھیے سورۃ التوبہ کی آخری جو آیت کریمہ ہے، اس مبارک سورت میں بھی ایسی ایک دعا ہے جو اللہ کے عرش کو حرکت دینے والی ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. عرش عظیم کا رب وہی کافی ہو، وہی کام بنائے. اور جب ہم آیت الکرسی کو شروع کرتے ہیں تو ہمارے بھی سارے معاملات اس آیت مبارکہ میں دیکھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے، عرش و کرسی سے جڑے ہوئے ہیں، سارے معاملات وہاں سے آسان ہوں گے. اللہ پاک کی ذات عالی وہاں سے ہی ہمارے سارے امور آسان فرماتے ہیں، عرش و کرسی سے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا کہ آسمان اور زمین اور ان کے سارے خزانے اور موجود تمام مخلوق، یہ ساری کی ساری مخلوقات اسی کی ملکیت، اسی کے حکم کے تابع، اسی کی مرضی کے مطابق اپنا اپنی اپنی جگہ پہ جو خدا نے مقرر کر دیا فائدہ پہنچا رہی ہیں اور اسی کی مرضی کے مطابق چل رہی ہیں. اصل اسی کی ملکیت ہے. ہم دیکھتے ہیں بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کائنات میں آ جائے، ساری دنیا پر حکومت کرے، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے. یہ سب چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں گے، حقیقی مالک اس کائنات کا اللہ ہے. تو جو حقیقی مالک ہے اسی سے مانگنا چاہیے نا. اپنے دکھ میں، اپنے درد میں، اپنی تکلیف میں، اپنے غم میں اسی کو پکارنا چاہیے جو حقیقی مالک ہے. دائیں بائیں توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ادھر ادھر مت دیکھیے. یہ خزانے اللہ نے عطا فرمائے ہیں ہمیں. امت محمد کو اللہ پاک نے وہ خزانے عطا کیے کہ ان خزانوں کے ذریعے سے ہم کیا نہیں کر سکتے، اپنی قسمت بنا سکتے ہیں، اپنے معاملات سیدھے کر سکتے ہیں. اور یہ چیزیں ہوتی ہیں تفویض سے، تجویز سے نہیں ہوتی. تفویض سے انسان زندگی کی آسانی چاہتا ہے، میں خوش رہوں، میرے بچے خوشحال ہو جائیں، اچھے کپڑے پہنوں، اچھی بود و باش، اچھی زندگی، اچھا رہن سہن. یہ انسان کی تجویزیں ہیں. یہ تجویز پیش کر رہا ہے، یوں ہو جاتا، یوں ہو جاتا، یوں ہو جاتا. تفویض کیا ہے؟ تفویض کا معنی ہوتا ہے سپردگی. مطلب میں چاہتا تو ہوں، دل میں خیالات، امیدیں اور امنگیں بھی ہیں، لیکن قناعت اختیار کرتا ہوں جہاں خدا نے رکھا ہے وہیں خوش ہوں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں.
بے چینی تبھی ہوتی ہے انسان کو جب وہ اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے تو الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، پریشانیاں، ڈپریشن، ٹینشن، یہ چیزیں انسان کو دامن گیر ہو جاتی ہیں۔ تو چاہیے کیا کہ ہمیں تفویض، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، خود سپردگی، خود کو اللہ کے سپرد کر دو کہ میں آپ کے سپرد ہوں، میرے سارے معاملات آپ کے قبضہ میں ہیں۔ اے اللہ فسہل لنا امورنا، اے اللہ ہمارے معاملات آسان کر دے، ہر تنگی اور تکلیف کو دور فرما دے۔ تو جو اللہ پہنائے وہ پہنو، جو اللہ کھلائے وہ کھاؤ، جو اللہ پلائے وہ پیو، اور خوش رہو اسی زندگی میں۔ تفویض میں آسانی ہے، تجویزیں پیش کرنا اس سے نقصان ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک نے خود فرما دیا اللہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے میرے بندو، میں نے اللہ الذی خلق لکم ما فی الارض، جو میں نے زمین میں پیدا کیا ہے وہ تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے نفع کے لیے اس کو میں نے پیدا کیا۔ زمین میں خزانے تمہارے لیے چھپائے ہیں، جب یہ ساری چیزیں ہیں ہی ہمارے لیے تو ہمیں مل کے رہیں گی۔ کوئی آدمی ان چیزوں کو ہم سے چھین نہیں سکتا۔ ہمارا مقدر، ہمارا نصیب، ہماری روزی، ہماری عیش و عشرت، ہمارا راحت و آرام، ہمارا سکون و اطمینان وہ ہم تک پہنچ کے رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھین نہیں سکتی۔ ہاں جی، وہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا، ہمیں ہی عطا کریں گے۔ اصل خالق وہی، مالک وہی، حقیقی مالک اللہ کی ذات۔ اسی لیے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تعارف ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان میں کیا ہے، زمین میں کیا، یہ سارے خزانے اسی کی ملکیت میں ہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے؟ کسی کو لب کشائی کی طاقت نہیں، کوئی آدمی اللہ کی ذات عالی کے سامنے بول نہ سکے، بات نہ کر سکے مگر اسی کی اجازت سے، اور جس کو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا وہ اجازت دے گا کہ اس کے لیے میں چاہ رہا ہوں، اے میرے پیارے بندو اس کی سفارش کرو۔ اسی کی سفارش ہوگی جس کے لیے اللہ چاہیں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پہلے کیا ہوا، آگے کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے، سب اسی کے علم میں۔ اللہ پاک کی ذات عالی اسی کو جانتی ہیں، ہر ایک چیز کا اللہ کو علم ہے، اپنوں کا، بیگانوں کا، دوستوں کا، دشمنوں کا، اللہ کو پتہ ہے کون میرا ہے، کون میرے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کون میرے حبیب کا اتباع کرتا ہے، کون میرے محبوب کے خلاف چل رہا ہے، میرے نبی کی سنتوں کے خلاف زندگی بسر کر رہا ہے، سب کو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، برادران عزیز، اللہ کی ذات کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، جو ہم سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ۔ ہمارا وہم و گمان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جتنی اللہ کے خزانے ہیں۔ کتنے خزانے؟ لامحدود۔ ان خزانوں سے لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے خزانوں سے وصولی، اللہ کے خزانوں سے عزت کا، برکات کا، خیر کا، درازی عمر کا حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے طریقہ کار کو سمجھنا ہے ہم نے۔ یہی قرآن، یہی آیات بینات، یہی درود پاک،
یہی نمازیں، یہی نوافل، یہ ساری چیزیں اللہ کے خزانوں سے حصول خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن اپنے احکامات پر عمل کرنے والے کو، اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے والوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا، اس سے فائدے حاصل کرنا، اس سے خیر و برکت حاصل کرنے کا یہی ذریعہ۔ اللہ کے حکم کی پابندی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈٹ کر اتباع، ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، ماحول کے خلاف، معاشرے کے خلاف، اور ساری طاقتیں ایک طرف ہوں، یہ سنت رسول پر ڈٹ کر کھڑا ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں: رد السلام، عیادت المریض، تشمیت العاطس، اجابت الدعوہ۔ مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا بھی فرمایا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ لیکن جہاں یہ دیکھو کہ میں ایک ایسی تقریب کی طرف جا رہا ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، تو وہاں جانے سے احتراز کر دیجئے، بابا ہم تو نہیں پہنچ سکتے، ہم نہیں آ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹ رہی ہیں، وہاں آپ کی سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو ہم اس شادی میں شرکت نہیں کر سکتے، اس دعوت میں شرکت نہیں کر سکتے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے کے بارے میں سنا تھا، بہت بڑے ولی ہیں، چل پڑے ان کی طرف زیارت کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا انہوں نے تھوک ڈالی اور قبلے کی طرف، وہیں سے واپس چلے آئے۔ فرمایا قطعاً یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ سنت کا احترام کرتا ہے، سنتوں کا احترام کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ حبیب اللہ ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، ان کی سنتوں کا اہتمام، آپ کے طریقوں پہ چلنا اللہ کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ۔ سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے اور مانگ کیسی ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانیوں میں چلتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی اندھیر نگری نہیں، اللہ پاک دانا و بینا ذات ہے، دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ ایسی ذات سے نہیں جس کی آنکھیں بند ہوں، ہر ایک چیز پر اللہ کی نظر ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ امام فزاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قرب میں ایک آدمی رہتا تھا۔ ان کے ہاں وہ آدمی اکثر بیشتر آتا رہتا تھا، لیکن کپڑا چہرے پر ہوتا تھا۔ ایک دن انہوں نے فرمایا کپڑا ہٹاؤ، کچھ دیکھنے دو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا ہے، میں کفن چرایا کرتا تھا، ایک دن ایک عورت کا کفن چرانے لگا تو اس نے تماچا مارا، فوت شدہ عورت نے، تو اس کی انگلیوں کے نشانات میرے چہرے پہ جم گئے ہیں، اب اسی لیے کپڑا اوڑھے رکھتا ہوں تاکہ کوئی دیکھے نہیں۔ انہوں نے فرمایا اچھا۔ پھر کہا کہ میں نے توبہ کر لی کہ آئندہ کبھی بھی میں کفن چوری نہیں کروں گا۔ تو یہی واقعہ انہوں نے حضرت ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا۔ حضرت نے جب اس کو پڑھا تو 3 مرتبہ فرمایا انا للہ انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون، 3 مرتبہ یہ لکھا۔ پھر اس کے بعد لکھا، فرمایا اس سے پوچھو کہ کتنے لوگ تھے جن کے آپ نے کفن اتارے ہیں جن کا رخ قبلے کی طرف تھا قبر میں؟
تو اس کفن چور نے بتایا کہ اکثر تو ایسے تھے جن کے رخ قبلے کی طرف نہیں تھے، قبلے سے ہٹے ہوئے تھے، چند ایک لوگ ہوں گے جن کے قبلے کی طرف تھے۔ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ دیکھو یہ سزا ہے ان لوگوں پر، بطور سزا کہ ان کے چہرے قبلے سے ان کے رخ ہٹ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی لوگ دنیاوی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہیں چلا کرتے تھے، حضور کی سنت کی مخالفت کرتے تھے۔ ماحول، معاشرے، لوگوں کا لحاظ یہ ان کو کھا گیا، حضور کی سنتوں کو انہوں نے ترک کر دیا۔ برادران عزیز، اللہ کے خزانوں سے حصول کا واحد ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا ہے کہ اس کے کئی ایک طریقے ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھنا، یعنی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، تو اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برکت حاصل ہوتی ہے، اس آدمی اور جنت کے درمیان موت رکاوٹ ہے، جبھی دنیا کی آنکھ بند ہوگی آیت الکرسی پڑھنے والا ہر نماز کے بعد سیدھا جنت میں ہوگا۔ اور فرمایا جو آدمی 7 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے صبح کو، 7 مرتبہ شام کو، حاسدین کے حسد سے بچا رہے گا۔ اور جو آدمی اس کو 21 مرتبہ پڑھتا ہے، صبح کو 21 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ آدمی ہر طرح کی پریشانیوں اور غموں سے محفوظ ہو جائے گا۔ 50 مرتبہ پڑھنے والا آدمی رزق کی فراوانی اس کو نصیب ہوگی۔ 170 مرتبہ جو اس کو پڑھے گا وہ بھی ہر قسم کی بندشوں، رکاوٹوں اور پریشانیوں سے، مصائب و آلام سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کا سینہ اللہ کی رحمت کا خزینہ بن جائے گا۔ اس پر حضرت علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب فضائل لکھے ہیں، دماغ دنگ رہ جاتا ہے آیت الکرسی کے۔ اور اسی طرح 313 مرتبہ پڑھنے پر جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس قدر انسان کو خیر و برکات حاصل ہوتی ہیں، کس طرح پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کس طرح رکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ اور روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنے والا آدمی بشرطے کہ سر میں زیتون کا تیل ڈلوائے خشکی ہو جاتی ہے، پاؤں کی تلیوں پر بھی ملے تو 1000 مرتبہ پڑھنے والا تو عامل ہو جاتا ہے، اس کے تو کیا کہنے۔ وہ جو فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور لوگوں تک اس کے فوائد و فضائل پہنچیں گے، اس کی برکات اور اس کی کرامات اللہ پاک ظاہر فرمائیں گے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اس قدر ہیں۔ جس کو بھی دم کرے گا اللہ حفاظت فرما دیں گے، تندرستی، صحت عطا فرما دیں گے۔ تو بہرحال یہ آیت الکرسی کے فضائل و فوائد تھے، آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیے۔ وما علینا الا البلاغ۔